السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سب سے پہلے فلسطین، جہاں پر ہسپتال پر اسرائیلی کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کا یہ اندوناک سانحہ جو ہے یہ امریکہ، مغربی ممالک، ان کے حمایتیوں جو کہ انسانیت کے بہت بڑے علم بردار بنتے ہیں، ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر بے شرمی یا ڈھٹائی ہو تو پھر اس کا مظاہرہ امریکی صدر جو ہے وہ کھڑے ہو کر سکتا ہے، اور ایک ایسی حقیقت جو سب کو دکھائی دے رہی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اسلامک جہاد کو قرار دے کر ملبہ ادھر ڈال سکتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس وقت غزہ کے لوگوں پر جو بیت رہی ہے، جس طریقے سے خواتین اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، یہ جنگی جرائم سے کم نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اس حوالے سے وارن بھی کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بڑی طاقت اس طریقے سے کھڑی ہو کہ یہ بات کہے کہ ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، تو پھر معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ پوری دنیا میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں اس ظلم، اس جبر، اس بربریت کے خلاف، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب انسانیت جو ہے اس کے اندر کوئی جرت، کوئی ہمت، کوئی شرم، کوئی حیا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی ایک سیاسی ہلچل ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اور آج ان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ نیب کو نوٹس دے کر کل تک کی سماعت ملتوی ہو گئی۔ گو کہ آج نیب کے پروسیکیوٹر افضل قریشی صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی واپس آ رہا ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے صورتحال جو ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ بھی اہم سوال ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء فضل الرحمان یہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے وفد کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایت پر صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں ان سے کہی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صدر جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت اور مذاکرات کے لیے راہ ہموار کریں۔ صدر علوی جو ہیں وہ انتخابات کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بحالی جو ہے اس کے لیے بھی کردار ادا کریں۔ یہ ملاقات اہمیت کی حامل ہے، اور کیا صدر جو ہیں وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، کیا وہ اس میں مزید کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسری ایک ملاقات جو ہے وہ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی شفقت محمود کے ساتھ ہے۔ کیا یہ ملاقات جو ہے یہ بامانی ہے، یہ رابطہ جو ہے یہ بامانی ہے، کیونکہ شفقت محمود جو ہیں وہ آخری حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے قریب نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو ان کا اعتماد حاصل تھا۔ تو یہ ملاقات جو ہے اس کو ایک رسمی ملاقات تصور کیا جائے، یا یہ کہ یہ بھی اسی حوالے سے قدم ہے، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کو جیل میں بھی سہولتیں فراہم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کیا بات آگے بڑھ رہی ہے؟ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے گزشتہ جو گزرے ہیں ہفتے اس میں بہت تیاری کی ہے، بہت کام ہوا ہے، کوشش کی گئی ہے لوگوں کو متحرک کرنے کی، اور اب نواز شریف صاحب کی آمد کو ظاہر ہے کہ ہم 3 دن رہ گئے ہیں، اور آج ان کی حفاظتی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی دائر کر دی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے جو آپ امید پاکستان کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ جی، قیاس آرائیاں تو ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ریکارڈ ہے وہ خود بولے گا نا۔
کہ اس سے پہلے صرف محمد نواز شریف ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنا کر دکھایا، چلا کر دکھایا، کر کے دکھایا، ان ٹرمز آف کہ دہشت گردی سے لڑے، کامیابی حاصل کی، لوڈ شیڈنگ کے خلاف کام کیا، لوڈ شیڈنگ ختم کی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ پر کام کیا، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ختم کی، کراچی پرامن ہو گیا۔ اس وقت مہنگائی 2013 میں ڈبل ڈیجٹس میں تھی، اس پر کنٹرول کیا، اور سنگل ڈیجٹ میں بلکہ لو سنگل ڈیجٹس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی 2016 میں تھی 2.8%۔ تو میاں نواز شریف تو اپنے ریکارڈ کے اوپر پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جس شخص نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، بنا کے دکھایا ہے، چلا کر دکھایا ہے، اس کو پھر یہ موقع دیا جائے کہ وہ اس کو اس طرح کی پارلیمان میں میجورٹی دی جائے 2013 کی طرح، کہ وہ آ کر اپنی جو میجورٹی کے ذریعے ایک مضبوط پارلیمانی اکثریت کی بدولت پر پاکستان کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں جو پہلے بھی حل کیے تھے، ابھی تو صرف ایک ہی ہمارے سامنے جو امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کے بعد ایک اوور آل پاکستان میں اکنامک گروتھ کو دوبارہ جو لے کر آنا ہے، جابز جنریٹ کرنے ہیں، ہم نے مختلف جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں ان کی گروتھ لے کر آنی ہے۔ یہ سارے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک خارجہ پالیسی کا چیلنج بھی ہے، نہ صرف فلسطین اور یوکرین کے حوالے سے، بلکہ اوور آل جو امریکہ کا جو انخلا ہوا ہے 2021 میں، اس کے بعد سے سچویشن پیدا ہوئی۔ پچھلی حکومت نے انتہائی کوتاہ اندیشی کا ثبوت دیا، غلط فیصلہ کیا تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگوں کو واپس لے کر آنے کا، جس کا نتیجہ بھی ہے کہ ہمیں دہشت گردی دوبارہ پاکستان میں سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ یہ سارے چیلنجز ایسے ہیں جن سے میاں نواز شریف پہلے بھی بہت اچھی طریقے سے نمٹ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ دوبارہ نپٹے میں۔ اچھا خرم دستگیر خان صاحب، اب یہ تو میں نے سوال کیا، اب میں اصل اس کی طرف آتا ہوں، پھر میں ہمایوں محمد صاحب سے بھی اس کا جواب دوں۔ وہ ہے کہ یہ جو اب بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اگر آپ مفاہمت کا راستہ نہیں اپناتے تو اس سے جمہوریت کو اور سیاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء فضل الرحمان اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس جانب آ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال اس نوعیت کی ہے جہاں پہ اس راستے پر بڑھا جا سکتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون بدترین سختیاں، ناانصافیاں اور استحصال سہنے کے باوجود کبھی بھی مفاہمت سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ہم مفاہمت پر کھڑے ہیں۔ یہ تو پچھلی جو حکمران جماعت تھی یا اس کے جو وزیر اعظم تھے سابق، وہ ہمیں ڈاکو اور چور کہتے تھے ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا، یہ ملک دشمن ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اور جب 2019 میں جب ہندوستان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تب بھی انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، جب کشمیر کا واقعہ ہوا تب بھی ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے جو اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شہباز شریف، انہوں نے دعوت دی ایک سے زائد دفعہ، بلاول بھٹو زرداری نے دعوت دی، زرداری صاحب نے دعوت دی، لیکن ہماری سب جو مفاہمت کی کوششیں تھی اس کا نتیجہ اگر میں ناظرین کو بھول گیا ہوں تو یاد کرا دوں کہ جون 2021 میں جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے تقریر کرنی تھی تو ان کو پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء اور اراکین قومی اسمبلی نے ڈیسکوں پر چڑھ کر بجٹ کی بھاری کتابیں فزیکلی ماری تھی۔ تو جب ہمیں تو فزیکل مار پڑی ہوئی ہے، ہم نے قومی اسمبلی کے اندر گالیوں کا سامنا کیا اس جماعت سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کا جو راستہ ہے، میں مفاہمت سے زیادہ جمہوریت کے لفظ پر زور دوں گا کہ جمہوریت کے ذریعے ہی ہمیں آگے جانا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چل کر جانا ہے۔ میں خرم دستگیر صاحب آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ اچھا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ آپ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، اور پھر بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ صدر پاکستان سے ملے ہیں، اور جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت اور مذاکرات۔ کیا آپ میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سیاسی حقیقت تسلیم کرتے ہیں
کیونکہ ماضی میں تو آپ ان کو یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتے رہے. ظاہر ہے ان کے بھی ووٹ بینک ہیں, ان کا بھی ایک سیاسی مینڈیٹ ہے. اگر اسی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ جو سیاسی مفاہمت ہے جس کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ پھر آگے کیسے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس طرح یہ ہے کہ آپ اس کو جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آپ دو مختلف چیزیں ہیں. کیا یہ لوگ ایک سیاسی حقیقت ہیں؟ کیا یہ لوگ پولیٹیکل پارٹی ہیں؟ ہاں ہیں. کیا ان کا ایک ووٹ بینک ہے؟ ہاں ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے. ہم ان کو یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1980 سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, یہ ضیاء الحق کے زمانے میں 1980s میں جب نان پارٹی بیسس پہ جب الیکشن ہوئے تھے, دیٹ مینز کہ وہ لوگ جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے ایک عامر کے ساتھ مل کے ایک حکومت, تو وہ اس جگہ پہ فضل الرحمان صاحب وغیرہ, ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی, ان کی ہسٹری ہے. انہوں نے ہمیشہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان, شکر ہے ہم پاکستان جیسی گناہ میں شامل نہیں ہیں, اس کے بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. تو یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک حقیقتیں ہیں. ہمارا ان کے ساتھ جو مین پرابلم تھا, یا جو جس کی وجہ سے وہ سپیس بنا تھا, وہ باریاں تھی کہ کبھی ایک باری لے رہے, اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے لیٹ سے میرے منشی کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, فلانے کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. پھر جب آپ تھوڑا سا خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ان لوگوں کی جو ان کو اقتدار ملتا ہے, ان کی کمپنیاں جو بنتی ہیں وہ اس کے ساتھ ان کی کو ریلیشن ہوتی ہے. جیسے اگر آپ رمضان شوگر مل کی بات کرتے ہیں یا کچھ اور چیز کی بات کرتے ہیں, تو وہ 1990 میں جب یہ پرائم منسٹر دیکھیں ہمایوں محمد صاحب, بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہم سنتے رہے. جب آپ اقتدار میں بھی تھے تب بھی ہم کہتے تھے کہ ہم یہ اتنا سن چکے ہیں کہ ہمارے کان پک چکے ہیں. آپ اقتدار میں ہیں, آپ لائیں, ثبوت لائیں, کچھ کریں, وہ نہیں آپ کر پائے. اب اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں اور آپ اس چیز پر آئیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. کیا آپ لوگوں نے بحیثیت پارٹی اسی ٹکراؤ کے ساتھ زندہ رہنا ہے, یا آپ لوگوں نے ایک سیاسی عمل کو آگے لے کے چلنا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا, میں نے کہا تھا ہمارا جو ان کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ کرپشن کے بیسس پہ تھا. نہیں, باقی وہ کیا پرابلم تو یہ آج بھی آپ کا ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کیسے آگے رہے بڑھ گا. سکتے؟ دیکھیں وہ رہے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ آگے دیکھیں, ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ اتنا نہیں ہے, ہمارے ان کے ساتھ ڈفرنسز رہیں گے. جیسے 1980s میں, مطلب اس دہائی میں اور 90s میں ان کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک پولیٹیکل ڈفرنس رہا تھا. ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہ ساری چیزیں استعمال کرتے رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساری چیزیں, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میرا جو میں ذاتی طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف جس جگہ پہ جا رہی ہے, وہ یہ کہ ہم لوگوں کے آپس کے جو تفرق ہیں, یا ہمارے آپس کے جو کیا کہہ سکتے ہیں ڈفرنسز ہیں, اس میں ہم لوگوں کو سپیس ایسی نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ جس میں کوئی نان پولیٹیکل اینٹی آ کے اپنے آپ کو سٹرنتھن کرے. ہم نے اوور آل ایک پروسیس کو چلانا ہے. ہم چاہے ایک دوسرے سے جتنا مرضی ڈس ایگری کرے, لیکن ہمیں ایک دوسرے کی جو اینٹی ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ڈفرنسز کے ساتھ ریکگنائز کرتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے. اور ہاں, کیا ہم لوگوں کو اس کے لیے ذرا زیادہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت زیادہ فلیکسیبل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بعض سینئر ہماری پارٹی کے لوگ تھے جو کہ اس وقت پرائم منسٹر یا چیئرمین کے ساتھ ان کے ایڈوائزرز تھے, آئی تھنک ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کنفرنٹیشن کی طرف ان کو نہ ذرا زیادہ دھکیلتے. میں آتا ہوں. ہمایوں احمد صاحب, آپ نے چونکہ ایک بات کی ہے, خرم دستگیر خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے, ہمیں محاذہ رائی سے پہلے بھی گریز کرنا چاہیے تھا اور اب بھی گریز کیا جانا چاہیے. اب صدر پاکستان کے ساتھ اس ملاقات کے نتیجے میں جو یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت اور اس کی ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو رویہ ہے
اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے، یا معاملات اس سطح پر ہیں کہ نہیں فلیکسیبلٹی بھی آ جائے تو شاید نہ ہو معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان اس عہدے پر عبوری طور پر موجود تو ہیں، لیکن ان کا جو کانڈکٹ ہے، جو ان کا بیہیویئر رہا ہے، وہ ایک تحریک انصاف کے غلامانہ کارکن کا رہا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ جب بھی ان کے سامنے ایک چوائس آئی، انہوں نے اپنی پارٹی کے مفاد کو پاکستان کے مفاد پر، آئین پر مقدم رکھا۔ تو لہٰذا اگر وہ صدر سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ ان کی پارٹی کے رکن ہیں وہ، لیکن صدر کسی اور پارٹی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کا جو پورا کانٹیکٹ ہے پہلے دن سے ہی، چاہے وہ جب انہوں نے زبردستی الیکشن کمیشن کے ممبرز اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی، نیشنل فائنانس کمیشن کو دوبارہ سے توڑنے مڈوڑنے کی کوشش کی، انہوں نے کوشش کی، وہ بہت بڑے بڑے آئینی ایشوز تھے سینٹ کے اندر جو ووٹنگ کا، ہر جگہ پہ ان کو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جو صدر پاکستان ہے ان کی تو کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ وہ اگر ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک پل بنانا چاہتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ ضرور کریں، لیکن جب تک عمران خان کی طرف سے خود یہ بات کلیئرٹی سے نہیں آتی، جو آپ نے پوچھی بھی ہے محترم سینیٹر صاحب سے، کہ جب تک آپ کسی دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے اور اس کو ایکنالج نہیں کریں گے، اور ان کا جو رائٹ ہے عوام کی نمائندگی کا، اس کو ایکنالج نہیں کریں گے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب آپ نے یہ سوال پوچھا تو پھر وہی پرانی کہانی نکل آئی، جس میں ان کے پاس 44 مہینے کی حکومت تھی۔ یہ ساری چیزیں جو یہ اب آج بھی کہہ رہے ہیں، یہ ثابت کر کے ہمیں سزائیں دلا دیتے عدالت سے، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا۔ ایک بھی مسلم لیگ نون کے کارکن کے اوپر یا لیڈر کے اوپر یہ کرپشن کا کیس، حمدہ شہباز کو 22 مہینے مسلسل جیل میں رکھا لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا۔ شہباز شریف لیڈر اپوزیشن تھے، 11 مہینے جیل میں رکھا، 2 حصوں میں، کچھ ثابت نہیں کر پائے۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال بے شمار، وہ رانا ایک ثناء اللہ بے طویل شمار۔ فہرست ہے، اب اس ایشو کا یہ مطلب یہی ہے، اب ایشو یہ دیکھیے، ہاں میں کہ آپ کو نان دیتا ہوں، سٹارٹر ہمارا ہے کیونکہ مجھے کانٹیکٹ یہ بریک ہے۔ پہ جانا ہے۔ نہیں، ایک بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 16 مہینے میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کسی جماعت کے خلاف ریفرنس فائل کرے کہ جسے سپریم کورٹ میں، کہ جسے کالعدم قرار دے دیا جائے۔ لیکن ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں، وہ جو 15 جماعتوں کی حکومت تھی اس نے ایسا ریفرنس فائل نہیں کیا، تو ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر تحریک انصاف ہے تو جماعت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ضرور لڑیں، لیکن ان کو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ اب سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نگران حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولنگی، ان کی شفقت محمود سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات جو ہے ظاہر ہے نگران حکومت کی خواہش پر ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کی کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ شفقت محمود تو آخری حصے کے اندر آپ کے چیئرمین کا اعتماد کھو چکے تھے، اور اس ملاقات سے کچھ نکالا جائے یا اس کو ایک بس کرٹسی کال کے طور پر ہی لیا جائے؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ یہ جو اگر وہ لوگ، سب سے پہلے تو پتہ چلے گا جب جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا وہ کس طرف جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ اب جیسے خرم صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے، تو کیا آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ اس وقت کی کیئر ٹیکر، پہلے تو پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تو آلریڈی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور خرم صاحب کی بہت رچ فیملی ہسٹری اور ان کی اپنی ہسٹری بھی بہت رچ ہے کہ یہ پارلیمان کے حصے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ بیٹھ کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی 3 مہینوں سے تجاوز کر چکی ہے، کے پی کی کر چکی ہے، اور یہ تیسری گورنمنٹ جو ہے جو فیڈرل ہے یہ بھی نومبر کے بعد یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو پرائم منسٹر ہیں، یہ پاکستان
مسلم لیگ نون کے ممبر رہ چکے ہیں. اس وقت جو انٹیریئر منسٹر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر بھی رہ چکے ہیں, اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں. فواد حسن فواد ان کے ساتھ رہ چکے ہیں, احد چیمہ ان کے ساتھ رہ چکے ہیں. تو اگر آپ ان کے 15-16 میں سے 6-7 بندے جو ان کے اپنے ہو, تو آپ مجھے بات بتائیں کہ کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا یہ پاکستان مسلم لیگ کی آگے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آج جیسے ہی سب کچھ ہوا ہے, ایون نیب والوں نے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, ان کو آنا چاہیے تھا, بہت پہلے آنا چاہیے تھا, ابھی آ رہے ہیں. اور میں نیب سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی واپس آ رہا ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے, دیٹ از ٹرو. لیکن کیا واپس آ کے کیا لا کے تحت ان کو جا کے جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں, اپنی جگہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ نہیں, اس میں ایک اور سوال ہے. دیکھیں ہمایوں احمد صاحب, اس سے پہلے میں خرم دستگیر صاحب کی طرف جاؤں, گزارش یہ ہے کہ اب آپ 3 چیزیں صدر پاکستان سے توقع کر رہے ہیں, اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کروائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ صدر انتخابات کے لیے کوئی کردار ادا کریں, اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ. سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ رہا ہے اور جو آج تک ہے, آپ نے صرف نفرت کا بیج بویا ہے, اب اس کی فصل کھڑی ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ جو ہے 9 مئی کا جو سلسلہ ہے, اس کی خلیج پاٹنے کے لیے آپ کو شاید دانتوں سے گرہ کھولنی پڑے. انتخابات کے لیے صدر پاکستان جو کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اب آپ ایک خواہش ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جیل سے بیٹھ کے یہ میسج بھیجے ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کے اندر راستہ مل جائے کہ انٹر ہو جائیں؟ دیکھیں اس طرح ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا ہے یا جن کے خلاف ٹھوس شواہد ہے, کیا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ ہم سب کی یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف ٹھوس شواہد ہے اور وہ اس میں ضرور پائے گئے تھے, آپ ان کو ضرور سزا دیں, ہم اس کے مخالفت نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے پوچھا کہ کیا الیکشنز کے لحاظ سے, دیکھیں الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور ٹائم سے ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2, اگر فرض کریں میں 9 مئی میں ملوث نہیں تھا, یا میرے جیسے ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث نہیں تھے, تو ہمیں کیوں نہیں جلسے کی اجازت مل رہی؟ ہمیں کیوں نہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت مل رہی ہے؟ جب ہم لوگ عام طور پہ, جیسے اب ان کو 21 اکتوبر کی ان کا اجازت ملی ہے, جب پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ, جب جیسے شفقت محمود صاحب ہیں, جیسے باقی لوگ ہیں جو اس وقت باہر ہیں اور جن کے اوپر کوئی نہیں ہے, جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے, ان کو کیسے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ صحیح چیز ہے؟ کیا یا یہ غلط چیز ہے؟ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں ہمایوں احمد صاحب. اچھا خرم دستگیر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پہلی سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی آمد پر جو زمینی صورتحال ہے, زمینی حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں جذبات اور احساسات کے حوالے سے, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مینار پاکستان پر آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو پورا کر پائیں گے ان زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ زمینی حقائق تو اس دن پیدا کیے جائیں گے, اس دن وہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے عجیب و غریب سروے, جو متضاد سروے دیکھے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی حمایت ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, اور وہی سروے کہتا ہے کہ 88% عوام جو ہیں وہ فوج کے حق میں ہیں. تو لہذا بہت سارے یہ جو دھند ہے پبلک اوپینین میں بھی, اور ایک بے یقینی جو ہے وہ اس اجتماع سے انشاءاللہ چھٹ جائے گی وہ دھند, اور کلیئرٹی سے آئے گا کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے, آپ کے ناظرین کو اگر بھول گیا ہو تو میں یاد کرا دوں کہ بدترین ریگنگ اور مینیپولیشن کے باوجود جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی, 2018 کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ نشستیں تھیں پنجاب اسمبلی میں, اور اوور آل 1.28 کروڑ پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی. تو لہٰذا یہ ایک اٹل سیاسی حقیقت ہے جس کا اظہار انشاءاللہ ایک بار پھر 21 اکتوبر کو ہو. خرم دستگیر صاحب آخری 2 منٹ ہیں, یہ فرمائیے گا کہ 2018 ایک مختلف سچویشن تھی, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ ایک مضبوط حیثیت سے موجود تھے اور ایک پارٹی کو کھڑا کیا جا رہا تھا. آج صورتحال اس کے برعکس ہے,
اور میں نے جیسے میمن صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں اور وہ اب فصل پک کے توانا ہے، اب اس کو کیسے یہ صورتحال بدل سکتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 والی سچویشن پر واپس جا سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہمیں تو 2013 پر واپس جانا ہے، جہاں پھر آپ کے ناظرین کو بھول گیا ہوگا اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بھول گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اکثریت نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، اس کے باوجود میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کی چونکہ زیادہ تعداد ہے اسمبلی میں، اکثریت نہ ہونے کے باوجود، تو ان کو حکومت بنانے کی ہم اجازت دینی چاہیے، اور انہوں نے پھر جماعت اسلامی کے ساتھ اور کچھ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر اسی طرح ہم نے جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو ڈاکٹر مالک تھے ان کو دعوت دی، دعوت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں خرم دستگیر صاحب میرے پاس چونکہ 1 منٹ ہے، میں ہمایوں محمد صاحب ایک بالکل مجھے واضح الفاظ میں ایک ون لائنر چاہیے، کیا مفاہمت کی طرف راستہ ممکن ہے؟ دیکھیں کسی بھی پرابلم، چاہے جتنا مرضی سیریس پرابلم ہو، ایون یہاں تک کہ دہشت گردی ہوتے، اس کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ڈائلاگ کے تھرو ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں، آپ جہاں بھی دیکھیں، چاہے جس قسم کے، وہ سوائے ڈالر کے کچھ نہیں ہے۔ آپ خرم دستگیر صاحب آخری 15 سیکنڈ ہیں، کیا ڈائلاگ پاسبل ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ؟ جی ڈائیلاگ ہمیشہ پاسبل ہے، کیونکہ ہم سب کو مل کر آئین پاکستان کو سر بلند کرنا ہے اور ملک کو ایز اے جمہوریہ قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔